لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ علماء اپنے فتووں سے رجوع کیوں کر لیتے ہیں، اور اسی کی مثال کے طور پر ایک مثال دی جاتی ہے کہ شروع میں علماء اسپیکر کی مخالفت کرتے تھے اور بعد میں انہوں نے اسپیکر کو جائز قرار دے دیا۔ تو ہم اسی موضوع کو اسی مثال کے ساتھ تھوڑی وضاحت کریں گے۔ دیکھیں، جب کوئی بھی چیز، کوئی نیا چیز مارکیٹ میں آتی ہے تو اس کے بارے میں تحقیقات کی جاتی ہے۔ اگر تو وہ سائنسی چیز ہے تو ظاہری بات ہے اس کی تحقیقات سائنسدانوں سے یا انجینئر سے ہوگی۔ اگر وہ کوئی طبی چیز ہے، ڈاکٹری کے حساب سے میڈیکلی کوئی چیز ہے، تو اس کی تحقیق میڈیکل والے لوگ کریں گے۔ اسی طرح جب یہ اسپیکر آیا ہے تو اس وقت مسئلہ یہ سوال یہ پیدا ہوا کہ آیا یہ جو آواز نشر ہوتی ہے فضا میں، یہ وہی انسانی آواز بلند کی جاتی ہے یا اسپیکر انسانی آواز کو جذب کر کے اس کی نقل اپنے سے بنا کے جو ہے وہ فضا میں پھیلاتا ہے؟ اب یہ تھی تحقیق طلب بات، تو اس کے بارے میں علماء کو تو نہیں پتا۔ اب اس کے بارے میں رجوع کیا جاتا ہے انجینئر سے، سائنسدانوں سے۔ تو جب تک یہ تحقیق نہیں ہوئی، کیونکہ شروع میں خیال یہ کیا جاتا تھا کہ یہ انسانی آواز نہیں ہے بلکہ یہ اسپیکر اپنی ایک آواز فضا میں نشر کرتا ہے، تو چونکہ اسپیکر جو آواز نشر کرے گا وہ مشینی ہوگی، اس سے اذان دینے والا حکم پورا نہیں ہوتا۔ آخری مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ مثلا موبائل سے یا کسی کیمرے سے ریکارڈنگ لگا دیں مسجد میں مائک کے سامنے، اور اس سے اذان اس سے نشر ہوگی، وہ اس سے اذان دینے والا حکم ادا نہیں ہوگا، انسان کو ہی دینی پڑے گی۔ مسئلہ آج بھی ویسے ہی ہے۔ شروع میں جب تک یہ تحقیق تھی کہ یہ انسانی آواز کو صرف بلند نہیں کرتا بلکہ یہ اپنی آواز نشر کرتا ہے، تب تک فتویٰ اسی پر تھا کہ احتیاط کرتے ہوئے اس پر جو ہے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ یہ مشینی آواز ہے، انسانی آواز نہیں ہے۔ لیکن جب بعد میں تحقیقات ہوئی، اور وہ تحقیقات علماء نے نہیں کی، وہ سائنسدانوں نے کی ہیں، بعد میں جب یہ پتا چلا کہ نہیں بھائی یہ تو اس کی اپنی تو کوئی آواز نہیں ہے بلکہ یہ اسی آواز کو صرف بڑھاتا ہے، تو پھر پتا چل گیا کہ اب یہ آواز ہے وہ انسانی ہی ہے، لہذا اسے اذان دینے والا حکم پورا ہو رہا ہے، تو فتویٰ بدل گیا۔ تو یہ جو فتویٰ بدلا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز نہیں آئی تو فتویٰ ایک ہے، کچھ عرصے کے بعد بدل گیا، اس میں لوگوں کی ہی بھلائی ہوتی ہے، اس میں شریعت کو ہی دیکھا جاتا ہے، اس میں کوئی ذاتی خواہشات یا ذاتی کوئی فائدہ نہیں دیکھا جاتا۔ اس لیے اس چیز کو سمجھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔